اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بتایا زنا پر یہ سزا ہے، جہنم کی آگ ہے، زنا کرنے والے سے اللہ نفرت کرتے ہیں، ولا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، ایسے کام بھی مت کرو، کسی لڑکی سے دوستی لگانا، ہیلو ہائی کرنا، یہ سب چیزیں زنا کے قریب لے کے جائیں گی، مت کرو مت کرو مت کرو۔ اللہ کو انہ کان فاحشۃ، بہت بڑی بے حیائی ہے، سب کچھ اللہ نے سمجھایا، اللہ نے بتایا کہ مجھے بڑا غضب آتا ہے، مگر اللہ نے دکھایا نہیں ہے۔ جب کوئی زنا کرے تو اللہ حکومت وقت سے کہتے ہیں کہ تم میرے زمین پر نائب ہو، اس کو پکڑ کے زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو سب مل کے۔ تو یہاں اللہ کا غضب صرف بتایا نہیں جا رہا بلکہ دکھایا جا رہا ہے۔ اور کنوارا لڑکا کنواری لڑکی اگر زنا کرے تو قرآن کا کیا حکم ہے؟ چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے لگاؤ۔ جب یہ منظر لوگ دیکھیں گے تو جہاں زنا کرنے والے پر ترس آئے گا، وہیں ساتھ ساتھ یہ بھی دماغ میں بیٹھے گا کہ اللہ کو زنا کرنے والے پر کتنا غضب آتا ہے۔ اللہ کے غضب کو دیکھیں گے، اس سے زنا کی نفرت پیدا ہوگی دل کے اندر، جو کہ آج ختم ہو چکی ہے۔ اتنا آسان ہو گیا زنا کرنا، اتنا آسان ہو گیا، میں حیران ہوتا ہوں۔ آج یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیوں کو بیوقوف بنا بنا کے شادی کے لارے رپے دے دے کے ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ ان کے ماں باپ کو، لڑکیوں کے والدین کو پتہ بھی نہیں ہوتا گھر میں، اور جب طبیعت سے دل بھر جاتا ہے اور شادی کے لارے رپے دیے ہوئے ہوتے ہیں، جب نکاح کا ٹائم آتا ہے تو ٹوپیاں کرانا شروع کر دیتے ہیں۔ خود بتاتی ہیں لڑکیاں کہ ہم سے 2 سال سے ایک لڑکے نے وعدہ کیا ہوا تھا شادی کرنے کا، اور وعدہ کر کے اس دوران وہ کیا کرتا رہے؟ بدکاری کرتا رہے، اپنی خواہش پوری کرتا رہے، اور 2-4 سال کے بعد ٹوپی کراتی، میرے گھر والے نہیں مان رہے۔ آج ہمارے معاشرے میں زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کو لوگوں نے جرم سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہماری حکومت ایک سزا بھی زانی کی نافذ کر دے، دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، ایک سزا بھی زنا کے جرم کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جس میں یہ کہا گیا کہ ایک عورت نے زنا کیا ہے، شادی شدہ عورت نے، تو اسے زمین میں یعنی گڑھا کھود کے پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جا رہا تھا۔ ایک عورت تھی اور ارد گرد بہت سارے پگڑی والے پتھر اٹھا اٹھا کے اس عورت کو مار رہے تھے، وہ چیخ رہی تھی، اور اتنا مارا پتھروں سے اس عورت کو کہ اس کی بالآخر موت واقع ہو گئی۔ ویڈیو پہ جو کمنٹس تھے وہ یہ تھے کہ افغانستان میں جلال آباد میں رجم کا ایک واقعہ، کہ ایک عورت نے زنا کیا تو اسے رجم کیا جا رہا ہے۔ اب میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ واقعی افغانستان میں ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، پرانی ویڈیو ہے یا نئی ویڈیو ہے، اس عورت نے واقعی زنا کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا، ایسے ہی بھی کسی پہ ظلم ہو سکتا ہے۔ اگر کیا تھا تو وہ شرعی گواہوں سے ثابت بھی ہوا تھا۔ زانی کو جو دنیا میں سب سے پہلا عذاب ملتا ہے نا، وہ یہ ملتا ہے کہ اس کو اس گناہ کا چسکا لگ جاتا ہے۔ وہ زنا کرتا ہے یہ سوچ کے کہ صرف ایک دفعہ کروں گا، لیکن یہ ہمیشہ سوچ سوچ کے کرتا رہتا ہے، اور اسی حال میں اس کی موت آ جاتی ہے، زانیوں میں مرتا ہے وہ۔ یہ بہت بڑی بھول ہے کہ میں ایک دفعہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، اور یہ شیطان اس لیے کرواتا ہے، یار دیکھیں تو صحیح اس گناہ میں لذت کیسی ہے، ذائقہ کیسا ہے۔ ایسی اللہ کی طرف سے اس پر پھٹکار برستی ہے نا زانی پر، وہ تڑپتا ہے کہ مجھ سے چھوٹ جائے۔ کسی کو اللہ توفیق دے دیتے ہیں، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ گیا بس۔ اتنا مشکل ہوتا ہے پھر اس کو اس دلدل سے نکلنا۔ اللہ کہتے ہیں اب گند میں منہ مارا ہے، گند میں رہو۔ گند کھایا ہے نا، اب گند کھایا تو اب گند میں رہو، پھر گندگی میں اس کو مزہ آتا ہے پھر وہ۔ اس لیے اللہ کا واسطہ، جن لوگوں سے زنا نہیں ہوا، اللہ کا واسطہ کبھی بھی اس گناہ کے قریب مت پھٹکو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ قریب کیسے قریب جاتا ہے انسان؟ آپ کے گھر میں کوئی رشتہ دار جوان لڑکی آ گئی ہے یونیورسٹی کی، کالج کی، آپ گھر سے باہر نکل جاؤ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ کوئی میری رشتہ دار خاتون آئی، جوان تھی، کزن تھی، گھر میں تھا، وہ اکیلی تھی، وہ آ گئی تو میری بڑی عجیب کنڈیشن ہو گئی، میں بہت پریشان ہو گیا، بہت مشکل سے بچا میں ان سے کہتا ہوں آپ گھر سے نکلے کیوں نہیں؟ یہ تو آپ قریب تو چلے گئے نا۔ جب ایک جوان لڑکی آپ کے گھر میں آئی ہے، آپ کو اس وقت گھر میں نہیں ہونا چاہیے، نکل جاؤ وہاں سے، ایسے دور بھاگو زنا سے، اتنا دور بھاگو۔ انبیاء ایسا ہی کرتے تھے، تبھی تو بچتے تھے وہ۔ جتنے بزرگان دین گزرے ہیں
وہ یہ نہیں کہ زنا نہیں کیا، وہ ہمیشہ زنا سے دور بھاگے. ہمارے استاذ نے ایک واقعہ سنایا تھا ہمیں، کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک طالب علم تھا، پرانے وقتوں کی بات ہے، رات کو مسجد میں چراغ لے کے مطالعہ کر رہا تھا. پہلے زمانے میں لائٹ وائٹ تو نہیں ہوتی تھی، گاڑیوں کے سفر نہیں تھے، اونٹوں کے سفر تھے، تو مسافر لوگ بعض دفعہ آ کے مسجدوں میں ٹھہرتے تھے. تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی ہے، پردے میں ہے لیکن خوبصورت جوان لڑکی، وہ آئی اور اس سے کہنے لگی کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں، مجھے ایک رات مسجد میں گزارنے دے دو. باقی یعنی صحیح تھی، وہ اسی طرح ہوا تو کہیں بھٹک گئی تھی. شہر میں بھی بعض دفعہ لوگ بھول جاتے تھے نا کہ راستہ بھٹک جاتے تھے. اب یہ پریشان تھا کہ میں اس کو رات کو اگر پناہ دیتا ہوں تو مجھے شیطان برگلائے گا، اور اس لڑکی کو اگر میں پناہ نہیں دیتا تو یہ کہاں جائے گی رات کو، کوئی اور اس کی عزت سے کھیلے گا. تو اس نے بہرحال اس کو ٹھکانہ دے دیا، اس کو کہا کہ آپ ادھر اس طرف جا کے سو جائیں. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی، یہ کرتا کیا ہے، اس کو بھی اپنی عزت کا ڈر تھا نا کہ کہیں یہ دست درازی نہ کرے. تو یہ نوجوان جس چراغ میں مطالعہ کر رہا تھا، مطالعہ کرتے کرتے اس کی آگ میں اپنی انگلی لے کے جاتا اور اس کو جلاتا. جیسے ہی وہ جلنے لگتی تو اس انگلی کو واپس کھینچ لیتا، ایک دم تپش آگ لگتی نا، واپس کھینچتا. پھر تھوڑی دیر بعد یہ انگلی اس میں لے کے جاتا، پھر واپس کھینچتا. پوری رات یہ کرتا رہا ہے اور اپنی انگلی کو جلاتا رہا ہے. صبح جیسے ہی ہوئی ہے، اس نے فوراً، صبح صادق ہوئی نا فجر کی اذان کا وقت، اس نے فوراً اس لڑکی سے کہا یہاں سے چلی جاؤ، فوراً یہاں سے فوراً چلی جاؤ. اس نے کہا اللہ کی قسم اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ معاجرہ نہیں بتاؤ گی رات تم نے کیا ہے. تو کہنے لگا یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں تمہیں نہیں بتا سکتا. اس نے پھر اللہ کا واسطہ دے کے کہا، اس نے کہا میں جاؤں گی نہیں یہاں سے جب تک بتاؤ گے نہیں. اس نے کہا شیطان مجھے ورغلا رہا تھا کہ ایک جوان لڑکی ہے، اجنبی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو زنا کر لو اس سے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. شیطان مجھے لے کے جاتا تھا تو میں اپنی انگلی آگ میں جلاتا تھا، اپنے نفس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہے، جہنم کی بھی برداشت کر لینا، جہنم کی بھی برداشت کر لینا. پھر اور اگر تجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت کرے گا. کہہ رہے جب میں آگ میں جلنے لگتا تھا نا تو میری چیخ نکلتی تھی کہ یار یہ نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت ہوگی. حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، 70 گنا زیادہ گرم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بتائی، ترمذی کی حدیث ہے کہ صحابہ کے سینے سے رونے کی ایسے آوازیں آنے لگی جیسے ہانڈی کھولتی ہے، ایسا روئے صحابہ. حالانکہ صحابہ گناہوں سے بچتے تھے، اتنا روئے ہیں کہ سینے کے جیسے ہانڈی کھول رہی ہوتی ہے ایسے ان کے سینے سے رونے کی آوازیں آئی. اور عرض کیا واللہ انہا لکافیۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ دنیا کی آگ بہت تھی عذاب دینے کے لیے، اللہ نے اس کو بھی 70 گنا زیادہ گرم کیا ہے. تو اس نے کہا کہ میرے دل میں گناہ کا خیال آتا تھا، میں کیا کرتا تھا اپنے آپ کو جلاتا تھا جب چیخ نکلنے لگتی. تو اس طرح پوری رات میں نے اپنے نفس کو روکا ہے گناہ سے. تو تقوی کی برکات ہوتی ہیں. اس لڑکی نے کہا، گھر میں جا کے اپنے والد سے کہا کہ میں اگر نکاح کروں گی تو صرف کس سے کروں گی، اس نوجوان سے، عفیف اور پاک دامن ہے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح دیکھو حرام سے بچایا، اللہ نے حلال طریقہ رکھ دیا. تو جو بھی زنا سے بچتا ہے نا، یاد رکھو جیسے زنا کرنے کا عذاب بہت سخت ہے، ایسے ہی کسی کو زنا کا موقع ملے اور وہ بچ نکلے اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. تاریخ میں جن ہستیوں کو بھی زنا کا موقع ملا اور انہیں موقع ملنے کے باوجود زنا نہیں کیا، ان کو اللہ نے دنیا میں بھی بہت نوازا ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ میں، بلکہ امریکہ سے بھی ایک دور علاقہ ہے، اس کا جگہ کا نام میں بھول گیا. انہوں نے میرا یہ بیان سن کے مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے، وہ مجھے پہچان گئے یہ بیان سن کے. ممکن ہے ابھی میرا یہ بیان سنے وہ. یہ میرے والد صاحب کا واقعہ ہے. میرے والد صاحب جب امریکہ گئے، کنوارے تھے اس وقت، میرے والد صاحب بہت ہینڈسم تھے، خوبصورت تھے، اور اتنا چوڑا تو ان کا سینہ تھا اور ایسی چوڑی چوڑی کلائیاں تھیں،
بہت ماشاءاللہ اللہ نے ان کو مردانہ وجاہت دی تھی، اور آواز ایسی تھی جیسے ببر شیر ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت آواز تھی، بڑی زبردست پرسنالٹی تھی. آپ جائیں بھی ہمارے محلے میں جا کے لوگوں سے پوچھیں کیا خوبصورت پرسنالٹی تھی والد صاحب کی ہمارے. جب انتقال ہوا ہے نا میرے والد صاحب کا تو پورا محلہ رو رہا تھا، پورا محلہ. مسجد کے امام صاحب جب بھی جنازے کا اعلان کرتے تھے نا تو روتے نہیں تھے. ہزاروں میتوں کا اعلان کیے تھے. میرے والد صاحب کا جب مسجد کے امام صاحب اعلان کر رہے تھے 3 دفعہ اعلان کیا، تینوں دفعہ روئے ہیں. اتنی لوگوں کو ان سے محبت تھی. تو یہ کیسے ہو گئی؟ یہ کیسے ہو گئی؟ کیوں اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی، اور کیوں اللہ نے ان کو اتنا نوازا؟ والد صاحب نیوی میں تھے. امریکہ جب فرسٹ ٹائم جہاز گیا ہے، کنوارے تھے اس وقت، تو کنوارا لڑکا پاکستانی یا انڈین ہو پہلی دفعہ امریکہ جائے، وہ بھی کنوارا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو اور گناہ کی دعوت ملے، بچنا کتنا مشکل ہے. تو والد صاحب، یہ میں نے والد صاحب سے براہ راست نہیں سنا، ہمیں ایسی باتیں والد صاحب نہیں کرتے تھے، کسی ذریعے سے سنا میں نے کہ تمہارے والد صاحب نے یہ واقعہ ہمیں سنایا، کسی نے مجھے بتایا. کہتے ہیں کہ جب وہ گئے تو ایک خوبصورت انگریز لڑکی آئی اور ان کو گناہ کی دعوت دی. اب ایک دم پہلی دفعہ کسی پاکستانی نے یہ چیز منظر دیکھا ہو، ٹھیک ہے نا، امریکہ کا ایک منظر ہوتا ہے نا. اب تو لوگ موویز میں اتنا دیکھ چکے ہوتے ہیں نا، اس وقت تو ڈرامے فلمیں بھی نہیں ہوتے تھے، موویز بھی نہیں ہوتی تھی، وہ تو پہلی دفعہ ہی دیکھا تھا یہ ایسا منظر. تو وہ گھسیٹ کے لے گئی اپنے گھر. جب یہ کہیں گھر پہ گیا ہوں نا تو مجھ پہ اللہ کا خوف آ گیا. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہوں میں. وہاں جا کے واپس بھاگے ہیں. ادھر پہنچنے کے بعد وہ عورت غصہ ہو رہی تھی کہ اگر تم نے یہ کام کرنا نہیں تھا تو میرے ساتھ آئے کیوں میرا خرچہ کرایا تم نے، کیوں خرچہ کرایا میرا. تو آدمی اور شرمندہ ہو جاتا ہے نا کہ یار. تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے زندگی میں کبھی یہ گناہ نہیں کیا اور میں یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں، اگر میں اس گناہ میں پڑ گیا اللہ کی نظر مجھ سے ہٹ جائے گی. واپس بھاگے. بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے موقع پہ. اس وقت ان کی عمر ہوگی 22 یا 23 سال، زیادہ سے زیادہ 24 سال ہوگی. تو بھاگے ہیں واپس. تو والد صاحب کہتے تھے، جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا، کہ مجھے کہنے لگے کہ تمہارے والد صاحب کہتے تھے کہ اس کے بعد میری زندگی میں کیا آیا ہے؟ انقلاب. پھر اللہ نے قرآن کی تلاوت کی توفیق دی. حفظ قرآن تھا، بھول چکے تھے. روزانہ ایک قرآن پڑھنے کا معمول بنا پھر، تاکہ قرآن دوبارہ یاد ہو جائے. جہاز پہ 3 سال امامت کی، داڑھی بڑی رکھ لی ماشاءاللہ. زنا قرض نہیں ہے بھائی. جو لوگ کہتے ہیں آپ سے زنا ہوا ہے تو آپ کے گھر میں کسی عورت سے بھی ہوگا، یہ ایسا نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کے گناہ کی سزا اللہ کسی اور کو نہیں دے گا. تو زنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس کی سزا آپ ہی کو ملے گی. البتہ ایک بات ہے، جو زنا کرنے والا ہے وہ اس کا یہ راز چھپتا نہیں ہے، فاش ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو. جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو اولاد کو بھی پتہ چلتا ہے. جب بیٹے بیٹیوں کو پتہ چلے گا نا تو ان کے دل میں باپ کی عزت بھی ختم اور گناہ کی برائی بھی کم ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں ہمارے باپ نے کیا تو ہم نے کیا تو کیا ہو گیا. تو پھر یہ نسلوں میں چلتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا. اس لیے میں عورتوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے شوہر کو کسی بے حیائی کے کام میں دیکھا بھی ہے تو اللہ کا واسطہ لوگوں میں گن نہ گاؤ. اللہ کہتے ہیں جس نے یہ کام کیا، انسانی قتل کیا یا زنا کر لیا، وہ بہت بڑے جرم سے ملاقات کی اس نے، چھوٹا مجرم نہیں ہے. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، بہت بڑا عذاب ہم اس کو قیامت کے دن دیں گے اور ذلیل ہو کے اس میں پڑا رہے گا وہ. تو قتل نفس اور زنا کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کیا. آج قتل کو تو جرم سمجھا جا رہا ہے، زنا کو جرم نہیں سمجھا. اسلام میں زنا کی اجازت ہوتی تو زنا کی جتنی سخت سزا اسلام میں ہے کسی اور مذہب میں ہے؟ شادی شدہ زنا کرے رجم کرنے کا حکم، پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. کمارا زنا کرے چوک پہ کھڑا کر کے سورہ نور میں کیا ہے؟ کوڑے مارو، 100 کوڑے اس کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے معراج میں دیکھا کہ کچھ ننگے مرد برہنہ عورتیں آگ میں جل رہی ہیں. جب شعلے اوپر جاتے ہیں نا تو یہ بھی اوپر آتے ہیں. تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں. تو مسلمان زنا کرنے والے ہیں جن کو آگ میں جلایا جا رہا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، قرآن کہتا ہے جو زنا کرے گا اور چوری کرے گا، جو زنا کرے گا اپنے جرم کی سزا، بہت بڑے جرم کی سزا ملے گی اس کو قیامت کے دن. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا یہ نظریہ تھا کہ اس کو کبھی بھی جنت میں نہیں جانا چاہیے. تو نبی یہ فرما رہے ہیں کہ
سزا کھانے کے بعد ایمان کی برکت سے ایک نہ ایک دن وہ بھی جنت میں جائے گا. اگرچہ حدیث میں اس کا صراحتاً ذکر نہیں ہے, لیکن نبی کو معلوم ہے کہ سامنے والے بھی میری بات کا مطلب سمجھتے ہیں, تبھی تو اس بات کے بعد حضرت ابوذر نے پھر بھی کبھی نہ زنا کیا نہ چوری کی. ان کو یہ اشکال ہو رہا ہے کہ کبھی بھی نہیں آنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, اتنا بڑا مجرم ہے. تو نبی بتا رہے ہیں کہ اگر زنا اور چوری ہے, یہ جرم ہے, تو ایمان کی نیکی بھی تو ہے نا. دنیا میں کتنے لوگ خدا کے منکر ہیں, کتنے توحید کے منکر ہیں, کتنے رسالت کے منکر ہیں. تو ایمان والا اگر برائیاں لے کے جا رہا ہے تو کلمہ بھی تو لے کے جا رہا ہے نا. یہ کلمہ کوئی ہلکی چیز ہے؟ یہ کمال کی بات ہے کہ چوری کو تو وزن دیں ہم, اور کلمے کی نیکی کو نیکی کا وزن نہ دیں. اس کا مطلب چوری کا وزن کلمے کی نیکی سے بھی زیادہ ہے. تو یہ تو کلمے کی ویلیو گر رہی ہے. کھوپڑی شریف میں بات نہیں آ رہی, میرا خیال ہے آ رہی ہے بات. تو کلمہ سب سے کیا ہے میرے بھائی؟ وزنی چیز ہے. اللہ کو ماننا, اس کی توحید, ایمان بہت بڑی دولت ہے. تو یہ گناہوں کی سزا ملے گی جہنم میں, لیکن بالآخر ایمان کا پلڑا کیا ہو جائے گا؟ بھاری. یہ ایسی نیکی ہے جو اس کے گناہوں کو بالآخر کھا جائے گی. یہ مطلب نہیں ہے, ورنہ چوری اسلام میں اچھا عمل ہوتا یا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا تو چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں ہوتا؟ اتنی سخت سزا کسی اور مذہب میں ہے؟